رشتے تھے اور اسی غلط رشتے کی وجہ سے ہی رضیہ سلطانہ کی حکومت کمزور ہوئی تھی اور آگے جا کر ان سے حکومت چھین لی گئی تھی۔ تو دوستو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم رضیہ سلطانہ کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس دور سے کہ جب ہندوستان کو محمد غوری نے فتح کر لیا تھا۔ محمد غوری نے ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان کی حکومت کی باغ ڈور اپنے غلام یعنی قطب الدین ایبک کو دے دی اور اس طرح سے قطب الدین ایبک ہندوستان کا پہلا مسلم سلطان بنا۔ 1210 میں جب قطب الدین ایبک کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد ہندوستان کی سلطنت قطب الدین ایبک کے داماد یعنی التتمش کے پاس آئی، جسے ہم میں سے بہت سے لوگ سلطان التمش کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوستو جس طرح قطب الدین ایبک محمد غوری کا بیٹا نہیں بلکہ غلام تھا لیکن اسے سلطنت مل گئی تھی، ٹھیک اسی طرح سلطان التتمش بھی قطب الدین ایبک کا بیٹا نہیں بلکہ صرف ایک غلام تھا۔ اسی وجہ سے ان کی پوری سلطنت کو غلام سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رضیہ سلطان اسی سلطان التتمش کی بیٹی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سلطان التتمش کے رضیہ سلطان کے علاوہ 11 بیٹے بھی تھے، لیکن سلطان کو سب سے زیادہ اعتماد اور سب سے زیادہ بھروسہ رضیہ سلطانہ پر ہی تھا۔ سلطان ہر جگہ پر ہر معاملے میں اپنے لڑکوں سے زیادہ اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو ہی بڑھاوا دیا کرتا تھا اور سلطان کی یہ عادت اس کے 11 بیٹے کو بڑی بری لگا کرتی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ آخر ہماری بہن تو ایک لڑکی ہے، اس کے باوجود بھی سلطان ہم جیسے بہادروں کو چھوڑ کر ایک لڑکی کو اتنی ترجیح کیوں دیتا ہے؟ لیکن دوستو حقیقت بھی یہی تھی کہ رضیہ سلطانہ اپنے 11 بھائیوں سے ذرہ برابر بھی کم نہیں تھی۔ وہ ان سے ہوشیاری میں تو کہیں آگے تھی ہی، ساتھ ہی ساتھ وہ ان سے بہادری میں بھی آگے تھی۔ رضیہ سلطانہ نے بچپن سے ہی گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی جیسی چیزیں بہت اچھی طرح سے سیکھ لی تھیں اور وہ ان میں اچھی مہارت رکھا کرتی تھی۔ سلطان التتمش کو کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو وہ پوری حکومت کی باغ ڈور رضیہ سلطانہ کے ہاتھ میں ہی چھوڑ کر جایا کرتا تھا اور سلطان کی غیر موجودگی میں پوری سلطنت کے سسٹم کو رضیہ سلطانہ ہی سنبھالا کرتی تھی۔ دوستو سلطان کو اپنی بیٹی رضیہ پر اتنا زیادہ بھروسہ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو ہی اپنا جانشین بنا دیا، یعنی یہ فیصلہ کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد اس سلطنت کا اگلا سلطان جو ہوگا وہ رضیہ سلطان ہی ہوگی۔ لیکن دوستو سلطان التتمش کے اس فیصلے سے درباری لوگ خلاف ہو گئے۔ ان لوگوں نے یہ آواز اٹھانا شروع کر دی کہ آخر سلطان اپنے 11 بیٹوں کے ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو بڑھاوا کیسے دے سکتا ہے اور ہم ترکی کے رہنے والے لوگ ایک عورت کی حکومت کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ وہیں دوسری طرف سلطان التتمش کی ایک بیوی شاہ ترکان جو کہ رضیہ سلطانہ کی سوتیلی ماں تھی، وہ اپنے بیٹے رکن الدین کو اگلا شہنشاہ بنانے کے لیے اندرونی طور پر بغاوت کر رہی تھی۔ لہٰذا سلطان التتمش نے درباریوں کی مخالفت اور اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر اپنا یہ فیصلہ بدل لیا اور اس نے رضیہ سلطانہ کی جگہ اپنے بیٹے رکن الدین کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب سلطان التتمش کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد سلطان کے فیصلے کے مطابق دلی سلطنت کا اگلا بادشاہ رکن الدین بنا دیا گیا۔ لیکن دوستو رکن الدین ایک عیاش قسم کا انسان تھا۔ وہ دلی کے تخت پر تو ضرور بیٹھا لیکن نام کے لیے بیٹھا تھا۔ دلی کی پوری سلطنت اس کی ماں یعنی ترکان شاہ چلایا کرتی تھی۔ جہاں ایک طرف رکن الدین اپنا پورا دن عیاشی میں گزارا کرتا تھا، وہیں اس کی ماں یعنی ترکان شاہ لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی۔ اس نے محل میں موجود اپنے دشمنوں کو چن چن کر قتل کروا دیا، یہاں تک کہ بادشاہ التتمش کی کئی دوسری بیویوں کو بھی قتل کروا دیا۔ اس نے سلطان التتمش کے دوسرے بیٹے یعنی رکن الدین کے جو سوتیلے بھائی تھے ان تمام کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیا تاکہ کوئی بھی میرے سگے بیٹے رکن الدین کی سلطنت کو چیلنج نہ کر سکے۔ دوستو اب وہ درباری لوگ جو رضیہ سلطانہ کی سلطنت کو ایک عورت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اب ان کو ترکان شاہ کی شکل میں عورت کی ہی حکومت کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ جیسے جیسے دلی کے سلطان رکن الدین کی عیاشیاں بڑھتی جا رہی تھیں،
ویسے ویسے اس کی ماں کے لوگوں پر ظلم و ستم بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ آخرکار ایک دن دلی کے عیاش سلطان یعنی رکن الدین اور اس کی ظالم ماں یعنی ترکان شاہ کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ یہ بغاوت اتنی خطرناک تھی کہ خود رکن الدین کے بڑے بڑے وزیر اس کے خلاف ہو گئے تھے اور وہ باغیوں کے گروپ میں جا کر مل گئے تھے۔ رکن الدین ایک فوج لے کر باغیوں کو کچلنے کے ارادے سے نکلا، لیکن رکن الدین کو شکست ہوئی۔ ہار کے ساتھ ہی رکن الدین کو گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ لوگ کہ جو کسی دور میں رضیہ سلطانہ کے حکمران بننے کی مخالفت کیا کرتے تھے، اب شرمندہ تھے۔ ان لوگوں نے رضیہ سلطان کو ہی تخت پر بٹھا دیا اور اسے ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، اور اس طرح سے پہلی بار 1236 میں کوئی مسلم عورت ہندوستان کی سلطان بنی۔ دوستو، ہندوستان میں رضیہ سلطانہ کے نام کے سکے چلائے گئے۔ رضیہ سلطانہ نے اپنی سلطنت کے دور میں بہت اچھی سڑک، بڑی بڑی لائبریری جیسی چیزیں بنوائی تھی۔ دوستو، رضیہ سلطانہ کی سلطنت کے لوگ بھی نسلی اعتبار سے ترکی کے تھے، یعنی وہ ترکی سے ہی ہندوستان میں آئے تھے۔ اس وجہ سے رضیہ سلطانہ کو یہ یقین تھا کہ ترکی کے لوگ کبھی بھی ایک عورت کی سلطنت کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے اس نے تخت پر بیٹھتے ہی مردوں کی طرح لباس پہننا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر کام مردوں کی طرح کرتی تھی، مردوں کی طرح لڑا کرتی تھی اور مردوں کی طرح ہی وہ اپنی فوج کو خود لیڈ کیا کرتی تھی۔ لیکن دوستو، تمام کوششوں کے باوجود آخرکار وہی ہوا جس کا رضیہ سلطانہ کو پہلے سے ہی ڈر تھا، یعنی رضیہ سلطانہ کے عورت ہونے کی وجہ سے سلطنت میں پھر سے بغاوت ہو گئی۔ سارے باغیوں نے مل کر رضیہ سلطانہ کے خلاف ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی تاکہ رضیہ سلطانہ کو تخت سے ہٹایا جا سکے، اور ان تمام باغیوں کا جو لیڈر تھا وہ رضیہ سلطانہ سے پہلے دلی کے تخت پر بیٹھنے والے عیاش رکن الدین بادشاہ کا قریبی وزیر تھا۔ لیکن دوستو، رضیہ سلطانہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہوشیار بھی تھی۔ اس نے اپنے باغیوں سے مقابلہ کرنے کی بجائے دماغ سے کام لیا۔ اس نے اپنے باغیوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور رضیہ سلطانہ کا یہ پلان بڑا کامیاب ہوا۔ باغیوں کی تمام فوج آپس ہی میں لڑ کر الگ ہو گئی اور ان کے چھوٹے چھوٹے گروپ اپنی اپنی فوج لے کر الگ الگ چلے گئے۔ رضیہ سلطانہ نے جب دیکھا کہ ان لوگوں کی ایکتا ٹوٹ چکی ہے تو رضیہ سلطانہ نے ایک ایک کر کے ہر لشکر کا پیچھا کر کے سارے باغیوں کو قتل کروا دیا۔ اس طرح سے رضیہ سلطانہ نے اپنے خلاف ہونے والی ایک بہت بڑی بغاوت کو کچل ڈالا تھا۔ رضیہ سلطانہ نے جب اس بغاوت کو کچل ڈالا تو لوگوں کے دلوں میں رضیہ سلطانہ کا ڈر اور عزت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ دوستو، وقتی طور پر بھلے ہی رضیہ سلطانہ نے ساری بغاوتوں کو کچل دیا تھا، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے محل میں موجود تھے جو رضیہ سلطانہ سے نفرت کرتے تھے اور وہ صرف ایک موقع کی تلاش میں تھے۔ آخرکار انہیں موقع مل بھی گیا۔ دوستو، رضیہ سلطانہ کے محل میں ایک حبشی غلام تھا۔ اس کالے غلام کا نام یاقوت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ سلطان اس پر بہت زیادہ مہربان ہو گئی تھی۔ پہلے یہ کالا غلام اس کے محل میں گھوڑوں کے استبل کا دروگہ ہوا کرتا تھا، لیکن اچانک سے رضیہ نے اس کو امیر کا عہدہ دے دیا اور پھر کچھ عرصے بعد ہی اس کالے غلام کو امیر سے امیروں کا امیر بنا دیا، یعنی جو امیر ہوا کرتے تھے ان سب کا امیر بنا دیا۔ یہ ایک ایسی پوزیشن ہوا کرتی تھی جو محل میں سب سے بڑی پوزیشن کہلاتی تھی۔ یہ پوزیشن اس دور کے بڑے ترکوں کو ہی دی جاتی تھی، لیکن جب رضیہ سلطانہ نے ایک کالے حبشی غلام کو اس پوزیشن پر بٹھایا تو محل میں موجود تمام بڑے ترک لوگ رضیہ سلطانہ کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ رضیہ سلطانہ نے ایک حبشی غلام کو یہ پوزیشن دے کر تمام ترکوں کی مذاق اڑائی ہے۔ دوستو، بات ابھی یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ لوگوں نے دھیرے دھیرے یہ دعویٰ کرنا بھی شروع کر دیا کہ رضیہ سلطانہ کے اس کالے غلام کے ساتھ ناجائز رشتے قائم ہیں۔ لوگوں نے رضیہ سلطانہ کے اوپر بد چلنی کا الزام لگانا شروع کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں رضیہ سلطانہ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے درباریوں کی مخالفت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پرانی غلطیوں میں سدھار کرتی، لیکن اس نے ان تمام چیزوں کے الٹ اور زیادہ غلطی کرنا شروع کر دی۔ اس نے اس کالے غلام کو امیروں کے امیر کی پوزیشن سے اور اوپر اٹھا کر اپنا خاص باڈی گارڈ بنا لیا۔ جیسے ہی وہ کالا غلام رضیہ سلطانہ کا باڈی گارڈ بنایا گیا، اس کے بعد تو وہ رضیہ سلطانہ کے ساتھ ہمیشہ رہنے لگا، یہاں تک کہ رضیہ سلطانہ اپنی سلطنت کے معاملے میں بھی اس سے بڑے بڑے مشورے لیا کرتی تھی۔ وہ کالا غلام ایک پل بھی رضیہ سلطانہ سے الگ نہیں رہا کرتا تھا۔ رضیہ سلطانہ کے اس کارنامے سے
دربار میں موجود ترکی لوگ اس سے اور زیادہ مخالف ہو گئے اور وہ لوگ رضیہ سلطانہ کے خلاف بغاوت کرنے لگے۔ رضیہ سلطانہ کے اوپر بد چلنے یعنی ناجائز رشتوں کا الزام لگانے والے لوگوں میں سے جو سب سے آگے تھا وہ تھا پنجاب کا ایک حکمران جس کا نام تھا ملک التونیہ۔ کہا جاتا ہے کہ ملک التونیہ رضیہ سلطانہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن رضیہ سلطانہ نے جب شادی سے انکار کر دیا تو اس نے اسی وجہ سے ناراض ہو کر موقع کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور جب رضیہ سلطانہ کے اوپر لوگوں نے کالے غلام کے بارے میں الزامات لگانا شروع کیے تو ملک التونیہ نے بھی اسے موقع سمجھا اور الزام لگانے والے لوگوں میں سب سے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ملک التونیہ نے تو رضیہ سلطانہ کے بارے میں یہ بھی افواہ اڑائی کہ رضیہ سلطانہ جب گھوڑے پر سوار ہوتی ہے تو اس کا کالا غلام ہی اسے اپنے ہاتھوں سے گھوڑی کے اوپر بٹھالتا ہے۔ رضیہ سلطانہ نے جب اپنے ہی پنجاب کے گورنر یعنی ملک التونیہ کی یہ حرکت دیکھی تو اس نے اسے جواب دینے کا ارادہ کیا۔ رضیہ سلطانہ ایک بڑی فوج لے کر پنجاب کے شہر بھٹنڈا کی طرف روانہ ہوئی، لیکن رضیہ سلطانہ پنجاب کے شہر بھٹنڈا پہنچتی اس سے پہلے ہی راستے میں خود رضیہ سلطانہ کے جو جنرلز تھے انہوں نے بغاوت کر دی۔ رضیہ سلطانہ کے سب سے خاص باڈی گارڈ یعنی اس کالے غلام یاقوت کو بھی قتل کر دیا گیا۔ رضیہ سلطانہ کو قید کر کے پنجاب کے شہر بھٹنڈا لایا گیا، جہاں پر رضیہ سلطانہ کو ملک التونیہ کی قید میں دے دیا گیا، اور وہیں دوسری طرف رضیہ سلطانہ کے درباریوں نے رضیہ سلطانہ کو قید کروانے کے بعد اس کے دوسرے بھائی کو اس کی جگہ پر تخت پر بٹھا دیا۔ لیکن دوستو، رضیہ سلطانہ جتنی بہادر تھی اس سے کہیں زیادہ ہوشیار تھی۔ رضیہ سلطانہ کو ابھی پنجاب کے حکمران ملک التونیہ کی قید میں کچھ ہی دن ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی وہ ملک التونیہ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ رضیہ سلطانہ کا ملک التونیہ سے شادی کرنا اس کے دشمنوں کے لیے ایک کرارا جواب تھا، کیونکہ ملک التونیہ سے شادی ہوتے ہی پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ رضیہ سلطانہ کے اوپر جتنے بھی غلط الزامات لگائے گئے تھے اور اسے بد چلن اور بد کردار کہا گیا تھا وہ سب جھوٹی خبریں تھیں، کیونکہ یقیناً اگر رضیہ سلطانہ بد کردار اور بد چلن ہوتی تو ملک التونیہ جو خود کچھ دنوں پہلے تک اس پر الزامات لگایا کرتا تھا اس سے شادی نہیں کرتا۔ ملک التونیہ سے شادی کرنے کے بعد رضیہ سلطانہ نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے سبھی پرانے دشمنوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ملک التونیہ اور رضیہ سلطانہ نے بھٹنڈا ریاست میں ایک بڑی فوج تیار کرنا شروع کر دی، اور آخرکار رضیہ سلطانہ اور اس کا شوہر ایک بڑی فوج بھٹنڈا سے لے کر اپنا پرانا تخت یعنی دلی کو واپس لینے کے لیے دلی کی طرف نکل پڑے۔ رضیہ سلطانہ کی اپنے بھائی یعنی بہرام شاہ کے ساتھ بڑی خطرناک جنگ ہوئی، اور اس بار رضیہ سلطانہ کو شکست ہوئی۔ رضیہ سلطانہ اپنی بچی ہوئی فوج کے ساتھ اپنے شوہر کی ریاست یعنی بھٹنڈا کو واپس آ گئی، لیکن دوستو رضیہ سلطانہ نے ابھی بھی ہار نہیں مانی تھی۔ وہ دوبارہ پھر ایک بڑا لشکر لے کر اپنی سلطنت یعنی دلی کو واپس حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کے مقابلے میں پھر سے نکل پڑی، اور آخرکار اس بار پھر سے رضیہ سلطانہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس بار رضیہ سلطانہ اپنے شوہر کی ریاست بھٹنڈا واپس نہیں ہو سکی، اس کے زیادہ تر سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ رضیہ سلطانہ اکیلی رہ گئی تھی۔ رضیہ سلطانہ پورے دن بھٹکتی رہی۔ رضیہ سلطانہ کا بھوک کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا، کہیں پر بھی اسے کچھ بھی کھانے کو نہیں مل پا رہا تھا۔ آخرکار تھکی ہاری رضیہ سلطانہ کو جنگل میں ایک کسان ملا۔ رضیہ سلطانہ نے اس کسان سے کھانے کے لیے روٹی مانگی۔ کسان نے فقیر سمجھ کر رضیہ سلطانہ کو آدھی روٹی دے دی۔ کیونکہ رضیہ سلطانہ کافی تھکی ہوئی تھی اس لیے اس آدھی روٹی کا ٹکڑا کھانے کے بعد آرام کرنے کے لیے وہ وہیں پر لیٹ گئی، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے اچانک اسے نیند آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ سلطانہ نے فقیروں جیسے کپڑے پہن کر اپنے شاہی لباس کو چھپا رکھا تھا، جس سے کسی بھی انسان کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ رضیہ سلطانہ ہے۔ لیکن جب وہ سوئی تو اس کے جو فقیر والے کپڑے تھے وہ تھوڑے سے سرک گئے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کا شاہی لباس دکھنے لگا۔ کسان کی نظر جب رضیہ سلطانہ کے شاہی کپڑوں پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اسے اس کے جسم پر صرف سونا ہی سونا نظر آ رہا تھا۔ کسان نے لالچ میں آ کر رضیہ سلطانہ کو قتل کر دیا اور اس کا سارا سونا لے کر بھاگ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کسان نے رضیہ سلطانہ کو قتل کرنے کے بعد اسی کھیت میں دفنا دیا تھا، اور اس طرح سے اکتوبر 1240 کو بھارت کی اکلوتی اور مسلم اتہاس کی پہلی عورت حکمران کا انتقال ہوا۔ حالانکہ بعد میں اس کسان کو پکڑ لیا گیا تھا اور اس کے ذریعے سے ہی یہ معلوم کیا جا سکا تھا کہ رضیہ سلطانہ کی قبر کہاں پر ہے۔ دوستو آج رضیہ سلطانہ کی قبر دلی شہر میں موجود ہے۔
آج جو قطب مینار ہندوستان کی شان کہلاتی ہے وہ قطب مینار رضیہ سلطانہ کے والد یعنی التتمش نے ہی بنوائی تھی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ وہ تو قطب الدین ایبک نے بنوائی تھی۔ دوستو شاید آپ بھی صحیح ہیں، کیونکہ قطب مینار کی بنیاد قطب الدین ایبک نے ہی رکھی تھی، لیکن بنیاد رکھتے ہی قطب الدین ایبک کی وفات ہو گئی تھی، اور پھر قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد قطب مینار کو پورا بنوانے کا کام سلطان التتمش نے ہی کیا تھا، اور اسی سلطان التتمش کی بیٹی کا نام ہی رضیہ سلطانہ تھا۔ تو دوستو آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔